السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 7th مجلس 7ویں مجلس ہے شب 8 محرم کی قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کہ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو ہر چیز تم کو ملے گی. اف یو ڈونٹ ٹرسٹ یور اللہ، ایک سٹیج پہ آ کے سوائے شکست کے کچھ بھی نہیں ہے. اف یو ٹرسٹ اللہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز ملنے والی ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ٹرسٹ کس پہ کیا؟ اللہ کے رسول پر. کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے مانا، آپ نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، اور آپ نے کہا کہ جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. ہم نے اللہ کے رسول پہ بھروسہ کیا. بلائنڈ فیتھ ہے کہ مرنے کے بعد وہ زندگی، وہ ایٹرنل لائف کسی نے نہیں دیکھی. سرکار نے جو بتایا یا آل محمد نے جو بتایا اس پہ ہم نے عمل کیا. تو اسی انداز سے جیسے آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرنا، ایسا بلائنڈ فیتھ رہنا کہ آپ کا یقین بلند ہو جائے، ٹرسٹ بلند ہو جائے. آپ لا الہ الا اللہ بولتے ہو، اس سے اچھا کلمہ نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا. تو لیکن کوشش کرو کہ اپنے ٹرسٹ کو، یقین کو بلند کرو. آج ایک نبی کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر امپاسبل پاسبل ہوا. کل آپ نے نبی یوسف کا واقعہ سنا کہ کتنا یقین تھا اللہ پہ، کم ایج میں 12-13 ایئرس میں، اور انہوں نے پروف کیا. اور جب انہوں نے ٹرسٹ کیا تو ہی گاٹ اٹ. جو وہ چاہتے تھے وہ مل گیا. اللہ نیچے سے تم کو اٹھا سکتا، نیچے سے. اف یو تھنک کہ یہ میرے لیے امپاسبل ہے، اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. اس پہ بھروسہ کرتے جاؤ، معصومین پہ بھروسہ کرتے جاؤ، اور ریوارڈ لیتے جاؤ اللہ کے پاس. دنیا حیران ہو جائے تمہارا یقین ایسا رہنا. دنیا کو یقین نہ آئے کہ یہ علی کے ماننے والے اتنا یقین کرتے ہیں اللہ پہ اور اپنے امام پہ. دوستو ہماری پوری ہسٹری ہے، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو. جتنے مولا کے کلوز کمپینینز تھے، جتنے تھے، ان لوگوں کو کتنا بھروسہ تھا اللہ کی ذات، امام کی ذات. مولا سے محبت کر رہے تھے تو انہوں نے پروف بھی کیا. ہر امام کے چاہنے والے ان کے کمپینینز، وہ لوگ پروف کر رہے تھے کہ ہم کو امام پہ بھروسہ ہے، امام ہم کو بچا لے گا. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، صرف واقعہ پڑھ رہا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا.
ہارون مکی کا چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک شخص نے آ کے چھٹے امام سے ارشاد فرمایا تھا, غور سے سنو, کہ مولا آپ مدینے میں, اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بغداد میں منصور دعانے کی ظالم کی حکومت ہے. مولا آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں, پلیز غور سے سنو, اتنے چاہنے والے مولا آپ کے, آپ اس کے خلاف جنگ کیوں نہیں کر کے اپنی حکومت کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا نے کہا کتنے چاہنے والے؟ آج ایگزیکٹلی آج کے لیے بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے, مشہور واقعہ, اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. کب امام نے پوچھا کتنے چاہنے والے, اس نے کہا خالی بغداد میں 60,000 ہے. اس زمانے میں 60,000 ایک بڑا پاپولیشن ہوتا تھا, ایک طاقت ہوتی تھی, ایک پاور ہوتا تھا. 60,000 اگر کسی کے چاہنے والے ہوں تو اس کی بہت بڑی طاقت ہوتی تھی. اس نے کہا کہ مولا صرف بغداد میں 60,000 ہے. امام نے کہا اچھا, اور سب میرا ساتھ دیں گے؟ امام جانتا ہے صرف اس کا امتحان لے رہا. اس نے کہا سب آپ کا ساتھ دیں گے, سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی مولا کا کلمہ پڑھتے ہیں, سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, سب آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ جو بولیں گے سنیں گے, جنگ پہ آئیں گے اپنی جان قربان کر دیں گے آپ پہ. امام نے کہا اچھا, اس کا امتحان لینا ہے. وہ مشہور بات, امام نے غلام سے کہا تندور روشن کر. تندور روشن ہو گیا, شارٹ کر رہا میں, تندور روشن ہو گیا. تندور سمجھتے ہیں, جب روشن ہو گیا آگ نکلنے لگی. امام اس سے باتیں کرتے ہوئے تندور تک آئے, آگ تیز بھڑک رہی. امام نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آگ ہے. امام نے کہا اس میں کود جا, چلا جا اندر. وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ریزسٹ کرتا ہے, رکتا ہے, رک کے دل میں سوچنے لگا آج امام کو کیا ہو گیا, میں جاؤں گا اور جل جاؤں گا. یہ محبت ہے اس کو, میں جاؤں گا نیچے آگ میں تو جل جاؤں گا. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, امام کبھی موت نہیں دیتا, زندگی دیتے. ویری کلیئر میسج, یہ یاد رکھو, امام ہمیشہ زندگی دیں گے, امام کبھی موت نہیں دیں گے. رک گیا, رک کے نہیں گیا, ایک باتیں کرنے لگا ادھر ادھر کی, سوچنے لگا مولا کو کیا ہو گیا, واٹ ہیپن ٹو ہم. اتنے وعدے کر رہے, اتنے دعوے کر رہے, ہم بھی دعوے کر رہے آج. الجل 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 اسا 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 دعائے فرج, کہ مولا آئیے, وی آر ہیئر, مولا آپ آئیے, ہم آپ کے چاہنے والے. پلیز, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے 8 محرم کی, شب 8 کی. ہم بڑا آرام سے بول رہے ہیں, مولا بولو ضرور, میں منع نہیں کر رہا, لیکن کان سے بول رہے, زبان سے, یہاں سے بول رہے, پروف کر رہے. عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ کتنی بات ہم امام کی سنتے ہیں. رک گیا, نہیں گیا آگ میں. مولا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا صحن کا. ہارون مکی مارکیٹ سے سامان لے کے آ رہا تھا, وہ پاس ہو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ امام کے گھر کا ڈور اوپن ہے. اس نے اسے پلٹ کے دیکھا کہ امام کھڑے ہوئے, اور اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا ہے امام کے ساتھ. اس نے دروازے سے باہر سے سلام کیا مولا کو. کیا سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اس نے سلام کیا. مولا میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. مولا نے جواب سلام دیا, علیکہ السلام. اس کے بعد کچھ نہیں کہا, اس کا نام لیا کہ اے ہارون مکی, تندور روشن ہے, چلا جا اس میں. ہارون کے ہاتھ میں سامان ہے, گروسری کر کے آ رہا. اس نے سامان نیچے نہیں رکھا. کیوں؟
جب حکم امام آیا تو ہاتھ میں سامان تھا. کیا سن رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ریزسٹ نہیں کیا، بلکہ سامان کے ساتھ سیدھا تندور میں چلا گیا. امام نے اوپر لیڈ لگا دی. اب اس بغداد کے شیعہ سے بات کر رہے تھے، یہ بتا کہ بغداد میں بزنس کیسا ہے، مومنین کے کیا حالات ہیں. جواب تو منہ سے دے رہا، زبان سے دے رہا امام کو، لیکن دل میں کیا سوچ رہا تھا کہ ارے مولا اس کو جلا دیے، ہارون تو ختم ہو گیا ہوگا، 10 مثال کے طور پر 10 منٹ ہو گئے، اتنی آگ تھی، ختم ہو گیا ہوگا. جب اس کا شک یقین میں بدلا، مولا اس کو لے کے پھر تندور کے پاس آئے، لٹ کو ہٹایا. یہ کیا دیکھتا ہے؟ ہارون بیٹھا ہوا ہے. مولا نے کہا ہارون اوپر آ جا، ہارون اوپر آ جا. اب امام نے پلٹ کر یہ بغدادی سے پوچھا، یہ بتا ایسے شیعہ کتنے ہیں؟ امام اس نے کہا ایک بھی نہیں. امام کو ایسا شیعہ چاہیے. ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. اگر تمہارے پاس ٹرسٹ ہوگا یو ول ڈو ونڈرس، تم سے ونڈرس ہوں گے. دنیا حیران ہو جائے گی کہ ایسے بھی ماننے والے. امام کے اوپر بلائنڈ فیتھ ہونا، بلائنڈ فیتھ. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا امام کی محبت میں. اگر امام بول رہا تو وہ ہمارے لیے. تو ایسا بھروسہ اگر تم اللہ پہ اور امام پہ کرو نا، پھر تمہارا مقام ہے. ہم زبان سے تو بول رہے، اب بولنا بھی چاہیے کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. کیوں نہیں آ رہے مولا؟ اس لیے کہ امام کے سامنے وہ شیعہ ہے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھے، ہم سمجھ رہے بہت پائس ہیں، ہم سمجھ رہے، لیکن ہماری لائف کا سٹائل کیا ہے؟ ہم کس سٹائل سے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں؟ کتنا، میں پلیز غور سے سنو، میں کتنا ٹائم امام کو دیتا ہوں 24 آورس میں؟ کتنا ٹائم دیتا ہوں امام کو؟ میری ٹاپک امام زمانہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہم کتنا ٹائم اللہ کو دیتے، کتنا ٹائم امام کو دیتے. کیا دن بھر میں جب تم چلتے ہو گھر سے صبح میں ٹل یو کم بیک آفس سے، بزنس سے، کہ اتنے گھنٹوں میں تمہارے ذہن میں کبھی امام کا خیال آیا، کبھی اللہ کا خیال آیا؟ کتنا آیا؟ 5 منٹ، 10 منٹ؟ میں 5 منٹس مانگ رہا آپ سے، 5 منٹ. تھنک اباؤٹ امام، تھنک اباؤٹ اللہ. تو پھر دیکھو گے کم از کم آج تم 5 منٹ اسپیئر کرو گے امام کے لیے، کل تم 10 منٹ کرو گے، پھر 15 منٹ کرو گے، پھر 20 منٹ کرو گے. تھنک اباؤٹ امام، تھنک اباؤٹ اللہ. وہ تمہاری بخشش ہے، وہ تمہارے لیے فائدہ ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے. اینڈ وی سے کہ بامبے کا سب سے بڑا شیعہ میں ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں. یہ ہمارے ذہن میں کہ یہ جب تک نہیں نکلیں گا اس وقت تک یو ول ناٹ گیٹ کلوز ٹو اللہ اور امام. کبھی آپ انصاف سے اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں پوچھ رہا، کبھی ذہن میں خیال آیا، کبھی بیک آف یور مائنڈ یہ آیا کہ میں اللہ سے کلوز ہو جاؤں؟ آئی وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ، آئی وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو مائی امام. کبھی سوچتے، کبھی سوچتے یہ بات؟ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مولا حسین، چلو محرم کا عشاء ہے، میں مولا حسین سے کلوز ہوں. ایک مجلس کرنے سے نہیں ہوتے. ہم یہ مجلس کر رہے ہیں ایک اس لیے کہ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے بچپنے میں سکھایا کہ پہلے عشاء میں ایک مجلس کرنا، ہم کر. ارے جس ماں کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، جس باپ کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، محرم میں فرش عزا پہ تم آ کے بیٹھ رہے، کیا تم اپنی ماں اور باپ کے لیے فرش عزا پہ دعا کر رہے؟ میں کیا بول رہا؟ what I'm saying
کیا میں دعا کر رہا کہ اللہ میری مجلس کا ثواب میرے ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے؟ ہم اتنے تو تھینک لیس ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، عابد بلرامی نہیں بول رہے، امام علی چھٹے امام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت، میرے جد کی محبت یا ہماری محبت کی ٹھنڈک تم اپنے دل میں دیکھو، کسی کے دل میں دیکھو، تو اس کی ماں باپ کے حق میں دعا دو۔ کبھی میں بولتا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بہترین جگہ ہے فرش عزا، اس پہ بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا دو کہ ان کی وجہ سے تم آج رضوی کالج میں آئے ہو اور فرش عزا پہ، ورنہ تم کہیں اور ہوتے۔ اگر تم فرش عزا پہ آئے ہو تو جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس۔ لیکن ہم کتنا یاد کر رہے پیرنٹس کو، ہم تھینک لیس ہوتے جا رہے۔ ہم کو تھینک فل رہنا چاہیے، امام کے بھی۔ تو آپ نے غور کیا کہ کتنی آسانی سے ہم اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہے، ہم یہ سمجھتے کہ بھروسا ہے، 0.1% نہیں ہے بھروسہ، 0.1% ٹرسٹ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا سب کو، میں جنرل بات کر رہا رضوی کالج میں، پوری دنیا سن رہی اس وقت چینل کے اوپر، میں جنرل میسیج دے رہا کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے، ٹرسٹ کرو گے، امام پہ ٹرسٹ کرو گے، تو میں بار بار ایک جملہ بول رہا، تم سے ونڈرز ہوں گے، عجائبات ہوں گے۔ میسم یا سلمان یا ابو ذر کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے، ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے۔ بٹ پہلے دن سے، اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بولتا ہوں، غور سے سننا، غور سے سننا، سب کو بول رہا، ابو ذر کی بات بول رہا۔ ابو ذر جب پہلی دفعہ آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو ذر اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے مولا کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو ذر الغفاری ایمان کے 9 درجے پر، سیکنڈ نمبر کا شیعہ، فرسٹ نمبر کے شیعہ سلمان ہے، سیکنڈ نمبر پہ ابو ذر ہے۔ ان سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ میں ہوں۔ غور سے سنو کہ کیسا انہوں نے فالو کیا تھا مولا علی کو، تو یہ سٹیج پہ ہے۔ پلیز غور سے سنو، مکہ ہے، اسٹرکٹ ہے، ہر طرف کافر و مشرکین کی حکومت ہے۔ اسلام آ کے 4 سال ہوا، سارے مکے کے کافرین اور مشرکین اللہ کے رسول کو ریسٹرکٹ کر دیا گھر میں کہ باہر آئیں گے تو ہم مار دیں گے، اور جناب ابو طالب نے پوری سیکیورٹی دی تھی، لیئرز تھے سیکیورٹی کے۔ جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، اس کے بعد میرا مولا واز ویری ینگ ایٹ اے ٹائم۔ 4 سال اسلام کو آگے ہوا ہے، اور مکے میں اسٹرکٹ کافر و مشرکین اعلان کر دیا تھا کہ اگر رسول باہر آئیں گے یتیم عبداللہ ہم مار دیں گے، تو آئے نہیں۔ جناب ابو طالب نے گھر کے اندر آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا رسول کہاں پر ہے مکے میں۔ مکہ آج کی طرح نہیں تھا، ویری اسمال سٹی۔ یہ ایمان ابو طالب ہے، کمال کا ایمان، کیسا پروٹیکشن دیا رسول کو۔ اب سنو، ابو ذر الغفاری آئے اپنے گاؤں سے، اپنے ویلیج سے، ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں آخری نبی آیا ہے، تو وہ مکہ آئے اور تلاش میں تھے اللہ کے رسول کے۔ کسی کو پوچھ نہیں سکتے تھے، اگر پوچھتے تو مار دیے جاتے، بڑے خاموش۔ جیسے پہلے انہوں نے جناب ابو طالب کو بولا، میں بہت ہی واقعے کو کمپلیٹ چھوڑ دیا میں صرف وہ پوائنٹ پہ لے جانا چاہ رہا آپ کو۔ جناب ابو طالب نے اتنا پوچھا تھا، کیا تم آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا تھا ہاں لاتا ہوں۔ انہوں نے جناب حمزہ کے حوالے کیا، حمزہ نے بھی یہی سوال کیا، جناب حمزہ نے اس کے بعد جعفر طیار کے حوالے کر دیا، جناب جعفر طیار نے بھی یہی سوال کیا۔ جب یہ ہو گیا، لاسٹ میں آپ سنو، جعفر طیار نے مولا کے حوالے کیا، امام علی علیہ السلام۔ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا کہ if you follow the path of امام، تم کیا بن سکتے ہیں بامبے میں، 21st سینچری میں تم کہاں تک جا سکتے ہیں۔
if you follow the path of Imam. جعفر طیار نے امام علی کے حوالے کیا. مولا نے ابو ذر کو دیکھا, غور سے میری طرف دیکھو, look at me. ابو ذر کو دیکھ کے کہا, کیا تم آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا یس میں لاتا ہوں. ابھی ملے نہیں, رسول سے نہیں ملے. ان کو ابو ذر کو یہ نہیں معلوم کہ امام علی کون ہے. بس اب علی نے کیا کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو, جہاں میں جاؤں میرے ساتھ آنا, میرے پیچھے آنا. علی نے ایک دفعہ کہا ابو ذر فالو می. کیا سمجھے؟ پوری زندگی ابو ذر علی کو فالو کرتا رہا تو ایمان کے 9 درجے پہ گیا. صرف ایک دفعہ بولا تھا مولا نے کہ فالو می. تو ایسے بنو, ایسے بنو, فالو می. امام بول رہا, آج زمانے کا امام بول رہا فالو می. آپ بولتے یس آئی ایم فالوئنگ امام. واٹ ڈو یو مین یو آر فالوئنگ امام؟ کہاں تک فالو کر رہے؟ ایسا ٹرسٹ ہونا تمہارے اوپر امام کے اوپر کہ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے نہیں. جسٹ فالو دا پاتھ آف امام علی, فالو دا پاتھ آف مولا حسین. ہر معصوم کا ایک ہی ہے. تو اب ٹرسٹ کرو گے تو کیا ملے گا؟ اب میں تاریخ کا مشہور ترین واقعہ قرآن کا, اور یہ ایک ایسے نبی کا ہے, ایک ایسے نبی کا ہے جس کو سب جانتے ہیں اور جس کی امت آج تک ہے. آج تک جس اس نبی کی امت ہے اس کے فالوورز ہیں. یہ ایک ایسی امت ہے کہ ایسے لوگ ہیں وہ نبی کے فالوورز. اس وقت نبی کے زمانے میں نبی کو بھی بہت ہیریس کیا, ستایا, ناک میں دم کیا. آج دنیا کو ناک میں دم کر رہے. نہیں سمجھ رہے میں کتنا مجبور ہوں؟ یہ بھی دیکھو نا کہ میں نام نہیں لے سکتا. آج پوری دنیا کو ناک میں دم کر رہے. اس وقت اس دور کے نبی کو ناک میں دم کیا تھا, اتنا ستایا تھا, ٹو ڈیمانڈنگ. جیسے آج ہے یہ لوگ, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں ہوں. سمجھ رہے آپ جو چاہے سمجھے. ٹو ڈیمانڈنگ, اپنے نبی سے بھی ٹو ڈیمانڈنگ تھے. یہ ایک ایسی امت ہے کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کی امت نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو خدا کو دیکھنا ہے, خدا کو بتاؤ, اللہ کو بتاؤ. کہہ رہے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. نبی نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا تو تم کیا دیکھو گے؟ یہ میں بول رہا, نبی نے نہیں کہا ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. نبی کے اوپر اتنا پریشر ہوا کہ وہ نبی نے جا کر پہاڑ پہ, نام بھی نہیں لیتا پہاڑ کا, پہاڑ پہ جا کے اللہ سے کہا اللہ تجھے یہ دیکھنا چاہتے ہیں, they want to see you. آواز آئی no way, impossible. کہا میں کیا کروں, میری امت ہے. کہا نہیں دیکھ سکتے. نبی مانگتے رہے, وہ اتنا کریم ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرو 100,000 ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں, 100,000 میں سے جو سب سے زیادہ پائس ہے نا 70 ان کو چن لو, چن کر لے کر آؤ اس ماؤنٹین کے اوپر. ایجپٹ میں وہ ماؤنٹین ابھی بھی ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ لاؤ. لانے کے بعد اگر ایک نور چمکے گا, پاک ہوگا, میرا مولا اپنے خطبے میں کہتا ہے میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. اللہ اللہ اللہ, دیر سے سمجھ رہے. میں صرف اشاروں میں پڑھ رہا مجلس, میں بھی ڈرتا ہوں, صرف اشاروں میں پڑھ رہا. مولا نے کہا کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. اللہ نے کہا ایک پاک ہوگا, اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا.
سنتے جاؤ یار، سنتے جاؤ. زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا تم نے مجھے، مر گئے تو میری ریسپانسبلٹی نہیں. اللہ کبھی نہیں بولتا میری ریسپانسبلٹی نہیں، یہ میرے جملے. موسیٰ لے کر آئے 70 آدمیوں کو اس ماؤنٹین کے اوپر. منہ تک ماؤنٹین کا نام آ رہا لیکن نہیں بولتا. جب سب آ گئے تو موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار لالیا ہوں میں، یہ تجھے دیکھنا چاہتے. ایک نور کا سپاک ہوا، چمکا نور. مولانا کہہ رہے وہ میں تھا جو نور چمکا رہا تھا. موسیٰ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے 70 ہلاک ہو گئے، مر گئے. اس واقعے کو شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا. خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم، آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو دوستو، اس نبی کی امت نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اللہ کو دیکھیں گے، نہیں دیکھ سکے. آپ کو معلوم، جب یہ دنیا میں آئے یہ نبی، تو اس وقت کا جو کنگ تھا، جو اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، 0% ٹرسٹ تھا اس کا. اس نے خالی یہ سنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا مصر میں، ایجپٹ میں، جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اتنا ڈر گیا، بھروسہ اس پہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، 70,000 بچوں کو، ایک دن کی، 1 گھنٹے کی بھی اگر پریگننسی کسی لڑکی کے پاس تھی تو اس کو بھی ختم کر دیا. 70,000 انفینٹس کو اس نے ختم کیا، پریگننسیز کو ختم کیا. اس بادشاہ کا نام تھا فرعون. اپنے آپ کو خدا بول رہا، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں اور خدا بول رہا. ارے کیا بول رہا، اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں تھا. 70,000 بچوں کو قتل کیا کہ موسیٰ پیدا نہیں ہونا. لیکن ہم جس خدا کو مانتے وہ قادر مطلق ہے. وہ کتنے بھی بچوں کو مارے، اللہ پیدا کر سکتا اور پیدا کیا. اب سنو، میں بہت شارٹ کر کے بول رہا ہوں. نبی موسیٰ پیدا ہو گئے، اور موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کلثوم کے ساتھ گھر میں تھے. چند دن کے موسیٰ تھے، فیو ڈیز کے. اور اس نے اناؤنس کیا تھا کہ جس گھر میں بھی کوئی بچہ ہے، اگر کوئی آ کے مجھے میرے آفس میں اطلاع دے گا تو مجھ کو انعام دیں گے. تو اس وقت ہر آدمی بیک بیٹنگ میں لگا ہوا تھا، تلاش میں تھا کہ انعام کہاں سے لینا. تو اس نے کیا کیا، موسیٰ 2 دن یا 3 دن کے تھے، روئے گھر کے اندر اپنی ماں کی آغوش میں. پڑوس کی عورت نے سنی یہ آواز، بچے کی آواز، چھوٹے بچے کی آواز. اس نے جا کے فرعون کے آفس میں کمپلین کیا کہ میرے جو پڑوسی ہے، نیبر ہے، اس کے گھر میں کوئی بچہ ہے. وہ 2-3 ہزار فوج آ گئی، آرمی آ گئی، اس کے گھر کو گھیر لیا موسیٰ نبی کے. ناک کیا. ان کی بہن کلثوم نے دیکھا، ماں سے کہا کہ فوج آ گئی فرعون کی، اب کیا کریں گے. ماں گھبرائی. سامنے ایک تندور سمجھتے ہو، تندور جل رہا تھا. موسیٰ کو 3 دن کے موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا. دروازہ کھولا، فوج اندر آئی، کہا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم. پورے گھر کی تلاش لی،
تندور کے پاس گئے. اللہ دیکھو جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے, ٹرسٹ آن یور اللہ. اللہ نے کہا ہم نے تندور کی آگ کو تیز کر دیا. ارے یار کیا سن رہے, تندور کی آگ کو, فائر کو تیز کر دیا. تو وہاں تک آگے فوج رک گئی, یہاں تو بچہ نہیں ہو سکتا, اتنی آگ جل رہی. چلے گئے, دروازہ بند ہوا. ماں اتنی پینک میں تھی, بیٹی سے پوچھتی ہے نبی موسیٰ کی ماں کہ کہاں ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اللہ نے موسیٰ پہ وحی کی. 3 دن کے موسیٰ آگ میں رونے لگے, ان کی آواز باہر آئی. ماں دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھا وہ آگ کے فائر بال سے کھیل رہے. امپاسبل کو پاسبل. میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. اب اس کے بعد دیکھو, اب اللہ پلیز غور سے سنو. موسیٰ بڑا نبی ہے, اولی العزم پیغمبر ہے, ان پہ کتاب آئی, لیکن ہمارے سرکار کے اتنا نہیں ہے. سرکار کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی. ہمارا سرکار سردار ہے, اس 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے, 3rd نمبر پہ موسیٰ ہے. ہوا کیا, موسیٰ کی ماں کو, موسیٰ کی ماں کو, پھر بول رہا, موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی. جبرائیل کو نہیں بھیجا, وحی کی. جیسا چاہے وحی کر سکتا ہوں. کیا بول رہا میں, قادر مطلق. وحی کی کہ تم اپنے بچے کو ایک باکس میں رکھ کر ریور نائل کے حوالے کر دو. اب سنو جملے. ماں کو بول رہا اللہ, ماں کو, لاکھوں سلام موسیٰ کی ماں کو, اور کہا کہ اس ایک باکس میں رکھو, موسیٰ کو رکھ کر لاک کرو, چابی اندر ہی رکھ دو, بند کرو, چابی اندر رکھ دو. اب اللہ بولتا کہ اے مادر موسیٰ تم رکھ دو, ٹرسٹ آن می, میرے اوپر بھروسہ کرو, میں بہت جلدی تم کو موسیٰ سے ملا دوں گا. ایک ماں کو کتنا ڈیفیکلٹ ہے, ماں بچے کو پانی میں ریور نائل جیسی آج بھی وہ ریور ہے اس میں ڈالنا, لیکن اللہ کیا کہہ رہا, ڈونٹ وری, ٹرسٹ آن می. ہم کو بھی یہی بول رہا, ٹرسٹ آن می, ٹرسٹ آن می, میرے اوپر بھروسہ کرو. معصومین یہی بول رہے, ٹرسٹ آن یور اللہ, تمہاری زندگی بدل جائے گی. تو موسیٰ کی اب سنو, اللہ نے کہا گھبراؤ مت, ڈونٹ وری, میں اسباب کو پیدا کروں گا, ویوز کو پیدا کروں گا, مسبب الاسباب ہوں میں. کل کی مجلس, موسیٰ کی ماں کے پاس کوئی باکس نہیں تھا, وہ ایک کارپنٹر کے پاس بازار میں گئے, جا کے کہا مجھے ایک باکس چاہیے. کیا تیار ہے؟ اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا, ان کی مادر موسیٰ نے کہا نہیں مجھے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس نے فورس کیا, فورس کر کے پوچھا وائی یو وانٹ باکس, وائی. انہوں نے بڑی, مائیں ہمیشہ بہت ہی انوسینٹ رہتے, بہت انوسینٹ, وہ بھی نبی کی ماں. کہا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے, اس بچے کو اس میں رکھ کے میرے کو ریور کے حوالے کرنا ہے. اس نے کہا اچھا بچہ ہے تمہارے پاس؟ کہا کل آؤ. یہ سیدھا وہ آفس میں گیا جو فرعون کا آفس تھا, جہاں پہ نیوز دینے سے فرعون $1000 دے رہا تھا. اس نے کہا یہ عورت تو مجھے $200-300 دیں گے, مثال دے رہا, یہاں تو $10,000 ملیں گے, لالچ. یہ سیدھا گیا آفس میں کہ میرے پاس ایک نیوز ہے کہ ایک بچہ ہے. جیسے ہی وہاں پہنچا اللہ نے کہا ہم نے اس کی زبان کو بند کر دیا. اللہ سمجھے یار, اللہ نے کہا ہم نے اس کی زبان کو بند کر دیا. اب کھلتی نہیں زبان, اچھا خاصا آدمی زبان بند ہو گئی. اب وہ اشارے کر رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا کہ ایک بچہ ہے. ان لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے, نکالو اس کو یہاں سے, کریزی ہے. اس کو دھکے مار کے دکان سے آفس سے نکال دیا. جیسی باہر آیا زبان کھل گئی. اللہ جب چاہے بند کر سکتا, جب چاہے کھول سکتا.
جب چاہے تمہاری تقدیر کو کھول سکتا، ڈیسٹینی کو کھول سکتا، جب چاہے تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا، اس کی مرضی۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا، اب یہ کارپنٹر سمجھا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کی تلاش فرعون کو ہے۔ بس اس نے ایک بڑا اچھا باکس بنایا، باکس بنا کر، یہ انکمپلیٹ واقعہ ہے، آج چھوڑ کے جاؤں گا، کل کنٹینیو کروں گا۔ باکس دیا موسیٰ کی ماں کو۔ اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می۔ موسیٰ کی ماں نے، ماں ہے نا، ماں ہے، اتنا حسین و خوبصورت بچہ، نبی موسیٰ کو اس باکس میں رکھا، اس کو بند کیا، رونے لگی کہ ہائے میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ایک ہی بیٹا تھا، جب صرف نبی موسیٰ تھے، جب باکس کو لیا، اور ان کی بہن کلثوم وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، ماں بیٹی ریور نائل کے پاس آئی ہیں۔ ریور نائل کے پاس آ کر بڑی تکلیف سے، مصیبت سے موسیٰ کی ماں نے اس باکس کو پانی میں چھوڑا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلدی تم ملائے گا، تیرے بھروسے پہ بچے کو پانی کے حوالے کر دیا، تیرے بھروسے پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ ٹرسٹ کا انجام دیکھو۔ میں انکمپلیٹ واقعہ چھوڑ کے جاؤں گا آج۔ جیسے ہی وہ پانی میں باکس پہنچا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چل، پانی کو حکم دیا کہ تیز لے لے۔ پانی نے نبی موسیٰ کے جو باکس تھا اس کو اپنے آغوش میں لیا۔ باکس ایسا پانی ایسی چلتا نا، ڈوبتا ہوا چلنے لگا۔ ادھر ساحل کے اوپر، ریور نائل کے دوسرے حصے پہ، فرعون نے ایک پیلس بنایا تھا پانی میں۔ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا، فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، اس کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی، اللہ دیکھو کیسا لنک ملا تھا، ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے سارے ڈاکٹرز، حکیمز کو اس دور کے استعمال کر لیا، سب نے کہا اس کا علاج کوئی نہیں ہے، خدا کی بیٹی ڈاکٹر کے پاس جاری۔ اللہ میں کیا بول گیا یار۔ تو اس نے کیا کیا؟ حکیم ڈاکٹر سے جواب دیا، نجومی، اس وقت نجومی کا بہت زور تھا، جو پریڈکٹ کرتے تھے، یہ حرام ہے، حرام ہے، جادو کا زور، نجومی کا دوست بہت تھا، یہ حرام ہے، کبھی نہیں کرنا، علی والے کبھی نہیں کرنا۔ تو نجومیوں نے آگے کہا کہ اس بچی کا علاج ایک ہی ہے کہ پانی میں سے اللہ کی ایک مخلوق ملے گی، اس کا لواب دہن لگائے گے تو اس کی ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اس نے ریور نائل کے ساحل کے اوپر پیلس بنایا تھا، اور اس پیلس میں نفیسہ اور ان کی ماں آسیہ رہتی تھی۔ بس اب آگے بہت انٹرسٹ ہے، تھوڑا سسپینس آپ کے پاس بھی رہنا نا، ایک دن میں بات کو یہاں روک رہا، میرا ٹائم ہو گیا۔ مولا آباد رکھے، کل یہیں سے لے کے چلوں گا، کل نویں مجلس ہے، پلیز کل کی مجلس میں بھی ٹائم پہ آ جانا، 9:15 پہ۔ تو یہ پورا واقعہ پھر اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ، انشاءاللہ یو ول سی ٹمارو۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس شہید کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے، ان کو حسین پہ یقین کتنا تھا؟ آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جس کا علم ہر گھر میں ہے، جس کا علم اٹھا کے ہم فخر محسوس کرتے، وی فیل پراؤڈ کہ مولا عباس کا علم میرے ہاتھ میں ہے، جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، ہے علی کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ مولا عباس آئے تو ڈریم کم ٹرو تھا مولا کے لیے۔
مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا اور دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی تو حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغیرہ کا دم گھوٹنا بہت مشکل ہے ہمارے. عباس ایسے اوبیڈینٹ تھے، ایسے اطاعت گزار تھے مولا حسین کے، اینڈ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اگر صحیح حسینی بننا ہے تو اوبیڈینٹ بن کے رہو. ایسے اوبیڈینٹ تھے کہ اپنی کوئی خواہش، کوئی وش نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ مرضی حسین تھی. یہ مولا عباس ہے. جب نہر سے فرات سے خیمے ہٹانے کا وقت آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائیں. کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی. حکم امام کے مدعی آقا نے سر چکا لیا. بس دوستو، مولا عباس اس غریب کا نام کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. جنگ کرنا چاہتے تھے، جنگ کی اجازت نہیں ملی. پانی لانا چاہتے تھے، پانی نہیں لا سکے. یہ خواہش کر رہے تھے کہ میں جنگ کروں اور دشمن حسین کو اس کا مقام بتاؤں، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. عباس غریبوں کا امام ہے، مظلوموں کا امام ہے. اسی لیے جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے مولا عباس کو کہ دروازے کو باب الحوائج بنا دیا، باب المراد بن گئے. آج بھی جب بھی ہم جاتے ہیں کربلا مولا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا عباس کے روضے پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد. یہ ایسا غریب آقا، ایسا مظلوم آقا کہ جب دنیا میں آیا اور بی بی ام البنین مولا عباس کو لے کر جب حجرے سے باہر آئیں، مولا کھڑے ہوئے ہیں. مولا کو دیکھ کے بی بی ام البنین کہتی ہیں کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا ماں ہے گھبرا گئی. علی نے کہا ام البنین گھبراؤ مت. فوراً پکارا بیٹا حسین ادھر آؤ. مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آ گئیں. جیسی آئیں علی نے عباس کو حسین کی آغوش میں دیا. آغوش میں دینا تھا، آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی. یہی وجہ ہے کہ جب گھوڑے سے زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے کربلا میں، تو یہی کہا تھا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی. جاتے جاتے بھی کرنا چاہتا، لیکن غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، میں نکال نہیں سکتا. میں جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا. مولا میری آنکھ سے تیر صاف کر دو، میری آنکھ سے خون نکال دو. عزیزو جیسے ہی مولا حسین کے آغوش میں آیا، عباس نے غور سے حسین کے چہرے کو دیکھا. اب سنو تڑپ کے روگے. وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. شہزادی زینب نے علی سے پوچھا بابا کیا ہمارا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. شہزادی نے حسین سے کہا میرے ماں جائے کچھ لمحوں کے لیے عباس کو میرے حوالے کیجئے. بس حسین نے عباس کو زینب کے حوالے کیا. بہن نے بھائی کو آغوش میں لیا.
بہن کا دل اتنا بڑھ گیا، اتنا حسین و خوبصورت بھائی میرا، بھرے بھرے بازو ہے۔ زینب نے بازوؤں کے بوسے لیے، ماتھے کو چوما۔ زینب جانتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بس دوستو یہ کر کے بی بی زینب نے آہستہ سے مولا عباس کے کان میں کچھ کہا۔ چند گھنٹوں کے عباس انگڑائی لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا کہ بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ تو بی بی نے کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا بیٹا عباس آئے تو میرا سلام کہنا۔ مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ آج رونے کا دن ہے، آج گریہ کا دن ہے۔ جب آج مہندی آئے گی اس میں عباس کے علم بھی ہوں گے، تو علم کے نزدیک جا کے پیار کرنا، اس لیے کہ عباس کا علم ہے۔ جو جو حاجتیں ہیں عباس کے علم سے مانگ لو، جو جو دعائیں ہیں مولا عباس سے مانگ لو، یہ مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ بس دوستو عباس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کربلا میں میں جنگ کروں، اس لیے کہ بچپنے سے یہی سنتے ہوئے آئے، جب سے ہوش سنبھالا ماں نے بھی یہی کہا کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، عباس تم میرے بیٹے ہو، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اب کبھی اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھنا۔ عزیزو بہنیں بھی یہ کہتی تھیں کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے۔ شب عاشور آئی، کربلا پہنچ گئے۔ جب شب عاشور آئی تو حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ظالم شمر آدھی رات کے بعد آیا اور آ کر اس نے عباس کو پکارا۔ مولا عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے، لیکن حسین نے کہا بھیا جاؤ اور دیکھو وہ چاہتا کیا ہے۔ عباس باہر آئے، گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو شمر نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ حسین کا چہرہ، عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں؟ امان نامے کو چاک چاک کیا، خیمے میں سر کو جھکا کے آئے۔ حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعہ بیان کیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کر چلے جاتے۔ ارے پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا۔ اب چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، میدان میں نکلے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ مولا عباس کو سینے سے لگا لیا حسین نے۔ بس رات ڈھلی، صبح سے مولا بار بار آ کے کہہ رہے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اون و محمد کی میتیں آ گئی، میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ اب عباس نے آ کے مولا حسین سے کہا آقا سینہ تنگی کر رہا مولا، آپ اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں، جہاں لشکر گیا مجھے بھی بھیج دو۔ حسین تکلف کر رہے تھے۔ عباس خیمے کے اندر گئے اور جا کر بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا۔ سکینہ نے اتنا کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ سکینہ کو گود میں اٹھا کر آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف چلے۔
دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو ساتھ لے کے آ رہے. اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا, سکینہ سے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. عزیزو یہی ہوا کہ ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی میرے چچا کہاں چلے گئے, میرے رخسار نیلے ہو گئے. حسین نے کہا کہ بھیا جاؤ اہل حرم سے اجازت لے لو. آئے سیدانیوں کے خیمے میں, اور سیدانیوں کے خیمے میں سب بیویوں سے رخصت ہو کر بہن شہزادی زینب کے پاس چلے گئے. مولا عباس شہزادی زینب کو ماں کی طرح احترام کرتے تھے, ماں کی طرح. سر کو جھکا کے بیٹھ گئے بی بی کے سامنے. بی بی نے کہا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بی بی میدان کی اجازت دیجئے, بس یہ سننا تھا میری مظلوم شہزادی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا اور عباس کے چہرے کو دیکھا. بی بی نے سے عباس نے کہا بی بی میں اذن لینے آیا ہوں, کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں کبھی میرے چہرے کو. تو بی بی نے کہا عباس جا رہے ہو میرے بھیا, بات سنتے ہوئے جاؤ. 21 رمضان کی رات تھی, بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا آپ بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. اب زینب کا جملہ سنو. عباس سے کہا عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا, لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو عباس جیسا بھائی. اسی طرح تڑپو, اسی طرح تڑپ کے رو. آج کی رات کا حق ادا ہو. غازی کا ماتم ہے, باب الحوائج کا ماتم ہے, سیدانیوں کے پردے کا محافظ کا ماتم ہے. رضوی کالج سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا آج. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. مولا حسین کے پاس آئے. حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھیا تلوار نہیں چلانا. میں کیا کروں تلوار نہیں چلانا. اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا. اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا ہے. اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے. مشق دی, کہا بھیا پانی لے کر آؤں. میرا آقا چلا. لشکر یزید کے ہاتھوں سے لجامیں چھوٹ گئی. یہ جلال عباس تھا. گھوڑے کو ایڑ دی اور سیدھا نہر تک پہنچ گئے. یہ شان عباس ہے, جلال عباس ہے. نہر پہ پہنچے, احتیاط اتنی کی کہ نیزے کی انی پہ مشق سکینہ کو باندھا, سوکھی ہوئی مشق کو, اور نہر میں چھوڑی. ٹھنڈی ہوا آنے لگی. عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. بس مولا حسین در قیمہ سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے تھے. حسین نے دیکھا کہ نہر سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا. مولا کی نگاہیں نہر کی طرف ہے, علم کے اوپر ہے. کچھ دیر کے بعد حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی. آپ سمجھے جگہ کیوں بدلی؟ اس لیے کہ سیدھا شانہ قطع ہو گیا. اب پھر عباس کیوں دیکھ رہے تھے؟ پھر حسین نے دیکھا کہ علم سیدھا ہو گیا, دونوں شانے قطع ہو گئے. پانی کو لے کر آ رہے تھے, لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا. عباس کی امیدوں پر پانی پھر گیا.
اب کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، ظالم غریب سے حملہ کر رہا تھا۔ اسی لیے آج کربلا معلیٰ میں عباس کی لہت بہت چھوٹی ہے، عباس کی لہت بڑی نہیں ہے۔ بی بی زینب نے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا اتنی تلواریں ماری گئی ہاتھ کٹنے کے بعد، جب سر پہ گرز آیا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا آقا میرا آخری سلام۔ جو آئے برادر شیدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر، ارے لوٹا گیا شبیر دہائی ہے خدا کی، اب بندے کمر ٹوٹ گئے، ہائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر، اے گود کے پالے یہ تعصب کا محل ہے، میں زندہ رہوں برچھیاں تو کھائے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر، ہائے پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتیجی، قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، یا چھت گئی باش اور وہاں آس لگائے، بیٹھی ہے بھتیجی تیری سقائے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر، عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر، دل سوزشے اب کون پھریرے کو علم کے، اس دھوپ میں سر پر میرے پھیلائے برادر، جو آئے برادر شیدائے برادر،
عباس کہاں سے تمہیں لے آئے جو آئے برادر شیدائے برادر. اب کون ہے باقی میرا ایسا کہ پسے مر لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. اب ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں ہم ہر سو. کون ہاتھ پکڑ کر میرا لے جائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر اب شیدائے برادر. میدان میں ہر ایک رونے لگے اہل جفا سب سر پیٹ کے جب شے نے کہا ہائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. عباس کہاں سے لے جائے برادر شیدائے برادر جو آئے برادر. پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتیجی قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے تم بولے سب لوگ شیدائے برادر. لوٹا گیا شبیر دہائی ہے خدا کی اب بندے کمر ٹوٹ گئے ہائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر. عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر برادر شیدائے برادر. یا چھد گئی ماش اور وہاں
आस लगाए, बैठी है भतीजी तेरी सकाए बरादर, जो आए बरादर, बोलो पीछे बरादर। अब्बास कहाँ से तुम्हें ले आए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर। अब कौन है बाकी मेरा ऐसा के पसे मर, लाशा मेरा मक्तल से उठा लाए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर। अब्बास कहाँ से तुम्हें ले आए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर। अब ठोकरें खाते हुए फिरते हैं हम हर सू, कौन हाथ पकड़ कर मेरा ले जाए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर। अब्बास कहाँ से तुम्हें ले जाए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर। हुसैन 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 अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है। दोस्ती की महफिल में मोमिनीन के दिल में शाहिदी का मातम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है। तस्किरा शहादत का मजलिसों में होता है, जिसको सुन के हर मोमिन जार जार रोता है। रूह फातिमा ज़हरा लेने आती है पुरसा, आज उनका क्या कहना जिसकी आँख पुरनम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है, अशरे मुहर्रम है। वाक़े मुसीबत के जब भी याद आते हैं, दिल सितम रसीदों के
کانپ جاتے ہیں. بے کسی کا افسانہ، بے بسی کا افسانہ، بندگی کا افسانہ، باعث ہم و غم ہے. عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا صبر یاد آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر جبر یاد آتا ہے. سوکھے سوکھے ہونٹوں پر مانگ پانی کی ازبر، اور پانی اہل شر پھینکتے دکھلا کر، اور یہ ظلم پہ ہم ہے. عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے. کتنے ناتواں بوڑھے شہ کے کام آئے ہیں، آنکھوں میں لیے کوثر کشن کام آئے ہیں. کوئی لاش تیروں پر، کوئی لاش ہے بے سر، اور کسی کی میت پر مارے جاتے ہیں پتھر. ظلم کا یہ عالم ہے. عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے. دوستی کی محفل میں، مومنین کے دل میں شاہدی کا ماتم ہے. عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے، عشرہ محرم ہے. آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، عرض بلا کے بہتے دریا تو نے شرف یہ پایا ہے. نور نگاہ ساقی کوثر پانی لینے آیا ہے. سوکھے مشکی میں سما جا، تیرا بھرم رہ جائے فرات. خالی ہاتھ حرم کا سکا اڑ کے نہ جانی پائے فرات. آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات. تیرے کنارے آل محمد کتنے دنوں سے ٹھہری ہے. یہ تو بتا دے مہمانوں کی تو نے کیا خاطر کی ہے. مٹی نم ہو سبزہ تر ہو، پانی تیرا اڑ جائے فرات. 2 دن گزرے نبی کا کنبہ بوند نہ پانی پائے فرات. آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات. چھوٹے چھوٹے
سے بچے 16 پہر سے پیاسے ہیں، سارا گھر وطن نر گئے آدھا، پانی تک گوتر سے ہیں، واجب یہ تھا سر کو پٹکتی تو خیمے تک جائے فرات، جتنی راحت ممکن ہو پیاسوں کو پہنچائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، ہائے فرات، پاؤں کے نیچے جلتا بالو، سر پر سورج آتش بار، عالم غربت نر گئے آدھا، ظلم کے تیروں کی بوچھار، ایسی فضا میں ایسا صابر تشنا لب رہ جائے فرات، جس کی ماں قدرت کی طرف سے مہر میں اپنے آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، آئے فرات، حسین حسین ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، بیار و یاور زینب، بیار و یاور زینب، اسیر و مستر زینب، اسیر و مستر زینب، باید که ای دار اله، باید که ای دار اله، فاطمه دختر نبی، فاطمه دختر نبی، آیا به دشت کربلا، آیا به دشت کربلا، فاطمه دختر نبی، فاطمه دختر نبی، گوید حسین من چه شد، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، یار الحسین نازنی، یار الحسین نازنی، شغل فدا و پر زمین، اکبر نوجوان چه شد، عابد بیمارم چه شد، عباس علم دارم چه شد، عباس علم دارم چه شد، بیار و یاور زینب، اسیر و مستر زینب، ای به برادر زینب، ای به برادر زینب، زین حسین